अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। ये है वो डी चौक और ये है वो डी जहां पहुंचकर PTI और बानी PTI इमरान खान अपने कारकुनों के हमरा पहुंचकर हुकूमत के ख़िलाफ़ गोल करना चाह रहे हैं। और ये डी बिल्कुल फ़ुटबॉल ग्राउंड और हॉकी की वो डी बन चुकी है कि जहां पे पहुंचे बगैर सियासी तौर पे गोल करना मुश्किल होता है, बल्कि अगर हॉकी की डी के बाहर से अगर गोल किया भी जाए तो उसको गोल तस्लीम नहीं किया जाता। तो ये है वो डी चौक बुनियादी तौर पे, जहाँ पे सिर्फ पहुँचना ही किसी सियासी जमात की एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर की जाती है। और ये एक मयार बन चुका है कि कोई पार्टी, और ख़ास तौर पे जो PTI बार बार ये ऐलान करती रही है माजी में भी कि वो डी चौक पहुँच कर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है अपनी तहरीक चलाएँगे, तो यहाँ पे पहुँचना ही PTI जैसी सियासी जमात के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। इसकी वजह यह है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों सूबों से पुलिस के दस्ते जो हैं यहाँ इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं। और ये वो मौका होता है कि जब ये जो डी चौक है बुनियादी तौर पे जिना एवेन्यू के ऊपर आ रहा है, और तकनीकी एतबार से ये जिना एवेन्यू और शार दस्तूर का जो जंक्शन बनता है, जो राउंड अबाउट है, जो पार्लियामेंट के सामने है, वो जंक्शन जो है इन कंटेनर्स की इस बर्लन की दीवार से बहुत पीछे है। मगर अब वहाँ तक तो जाना दरकिनार, इसी जगह को ही डी चौक समझा जाता है और कहा जाता है। तो ये वो मंजिल है जो शायद तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए मुकर्रर की गई है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि सिंध पुलिस के इस वक्त दस्ते खड़े हैं। इस टाइम तकरीबन अभी 2 बजने वाले हैं और यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है। आप देख लें, यहाँ पे मीडिया की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, पुलिस वालों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, और सिंध पुलिस के दस्ते हैं। आइए हम मुख्तसरन उनसे बात करते हैं, क्योंकि सिंध पुलिस के बहुत से दोस्त जो हैं यहाँ पे पहली बार आए हैं। उनको इस्लामाबाद बहुत पसंद है और इस्लामाबाद उन्होंने देखा है, और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ होगा। मगर जब तक यहाँ पे कुछ होना है, शायद सिंध पुलिस की बजाय यहाँ पे किसी और की ड्यूटी हो। अभी तक कोई आसार नहीं है कि PTI इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुई है, क्योंकि अभी तक जो बड़ा काफ़िला है खैबर पख्तूनख्वा से, वो कहीं रास्ते में ही अटक तो पार कर चुका है, मगर शायद यहाँ तक पहुँचने से पहले उसको बहुत सारे कंटेनरों की दीवारें फलांगनी होगी और कंटेनरों की रुकावटें जो हैं वो अबूर करनी होगी। तो बात करते हैं सिंध पुलिस के इन नौजवानों से। ये भी किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, ये भी इंसान हैं, मगर आज अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं और ड्यूटी के लिए अपने साथ डंडे लेकर भी आए हुए हैं। कभी कभी शायद सख्ती भी करनी पड़ती है। तो आप बताएंगे, आप सिंध में कौन से इलाके से आए हैं? डिस्ट्रिक्ट घोट की ज़रा। अच्छा, तो आप इस्लामाबाद पहली दफ़ा आए? जी पहली दफ़ा आए? जी, मैं पहली दफ़ा। तो कैसा लगा है वैसे? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा इस्लामाबाद में? इसकी आवाम और पहाड़। अच्छा। हाँ जी, इसका माहौल। तो ये जो लोग अच्छे लगते हैं, आप उनके लिए डंडे लेके आते हैं? नहीं नहीं, इसके लिए नहीं। ये हम जो इस्लामाबाद और पिंडी के हालात ठीक नहीं होंगे, हम उसके लिए करेंगे। ठीक है। वैसे आपको क्या हुक्म है कि PTI वाला जो नज़र आए? नहीं नहीं नहीं, हमें कोई हुक्म नहीं है इसका। कोई हुक्म नहीं है? अच्छा, चले ठीक। आप पहली दफ़ा आए इस्लामाबाद? जी जी, हम पहली दफ़ा आए। आप भी पहली दफ़ा आए? जी जी। अच्छा, तो पहले आप क्यों नहीं आए? बस हम सिंध के हैं, सिंध के उधर की हैं। बस उधर के उधर। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? डिस्ट्रिक्ट नौशहर फरोज। नौशहर फरोज। जी। तो आपको इस्लामाबाद कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे माशाल्लाह बिल्डिंग्स वगैरह, ये रास्ते और कैपिटल भी है, तो ज़ाहिर बात है अच्छा ही होगा। क्या यहाँ पे ज़्यादा सफाई लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल अच्छी है, सफाई है और होना भी चाहिए। पाकिस्तान का एक कैपिटल है। हाँ, इस वजह से। तो सिंध में भी कराची तो है ना, सिंध का बड़ा शहर है। शहर है कराची, लेकिन कैपिटल इस्लामाबाद है, इस वजह से। चलें, ठीक ठीक, ज़बरदस्त। चलें जी, ये हमारे सिंध पुलिस के कुछ दोस्त थे। हमारी कोशिश है कि आपकी मुलाकात कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों के दूसरे दोस्तों से भी कराएं। और इस वक्त आप लगता ही है कि शायद पुलिस वालों की तादाद कम पड़ गई है, या एहतियातन इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस वालों के हाथ में भी डंडे पकड़ा दिए हैं
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے لوگ جو کبھی کاپی نوٹ بک قلم کے ساتھ شاہراہوں پہ نظر آتے تھے، اب وہ اپنے چھڑیوں کے ساتھ جو ہے ٹریفک پولیس سے، یہ وہ ٹریفک پولیس کے اہلکار ہیں، اور ہم ان سے ویسے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت پڑی ڈنڈوں کے ساتھ آنے کی. جی آپ کو بتانا چاہیں گے یہ ڈنڈے کس لیے آپ نے لے گئے؟ آپ کے ہاتھ میں تو چلان بک ہوتی تھی، یہ ڈنڈے کس نے پکڑا دیے؟ جی نہیں سر، ہمیں الاؤ نہیں ہے. اچھا آپ کو الاؤ نہیں ہے. اچھا ڈنڈے، جی آپ بھی کوئی بات کرنا چاہیں گے ویسے؟ نہیں سر سر اچھا آپ چلان کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ نہیں سر، لائن آرڈر. اچھا لا اینڈ آرڈر کے لیے. سر یہ ڈنڈے کس نے پکڑا دیے ہیں ٹریفک پولیس کو؟ یہ ڈنڈے چلان کے لیے، ڈنڈوں کی ضرورت تو نہیں ہوتی. حالات کو مد نظر لا اینڈ آرڈر کو تو کنٹرول کرنا پڑتا ہے ملک کی مسالمیت کے لیے. تو اگر بات ٹریفک پولیس پہ آ گئی ہے تو پھر تو حالات بہت خراب نہیں ہو گئے؟ ٹریفک بھی پاکستانی پولیس ہے، کون سی غیر ملکی ہے؟ یہ بھی پاکستان کی پولیس ہے. چلیں زبردست، یہ اچھی بات کی آپ نے. جی بالکل، یہ پاکستان کرنا ضروری ہے. جی پاکستان کے دفاع کے لیے سلامتی، پاکستان کی سلامتی پہلے ہے. اچھا یہ پاکستان اسلام آباد میں رہتا ہے یا اس کے باہر؟ اسلام آباد تو ہم نے اسلام آباد کے لیے کھڑے ہیں نا. اسلام آباد ہم نے اسلام آباد کو تو ہمارا کام ہے نا، ذمہ داری ہے، جو بھی ہمیں لا اینڈ آرڈر کے مطابق کھڑا کرتے ہیں اس کی ڈیوٹی تو فالو کرنا. یہاں اسلام بھی آباد ہے. تو اسلام تو ہر جگہ آباد ہے نا جی. بہت خوب بہت خوب. تو آپ نے دیکھا ہمارے ٹریفک پولیس کے جو بھائی ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور بڑی تعداد میں، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کا انتظار ہو رہا ہے. یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینرز کی ایک بہت بڑی دیوار ہے. اب جو سیاسی محاذ کے اوپر صورتحال بلڈ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج صبح ہی خبریں ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی خان اور علی امین گنڈا پور جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان سے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کچھ دیر تک. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب. ثاقب بشیر صاحب، بڑی خبریں گرم ہیں کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر علی خان ان کی ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے. ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ عمران خان ماشاءاللہ سے اب بڑے سمجھدار ہو چکے ہیں، لیکن آج کے دن کیا ان کو ایسی ملاقاتیں کرنی چاہیے جس سے پی ٹی آئی کے کارکن کنفیوز ہو جائیں اور حکومت کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملے کہ معاملات طے ہو رہے ہیں اور کارکن سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور عمران خان جیلوں میں ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ اس ملاقات میں ہوا کیا ہے اور کیا خبریں باہر آ رہی ہیں یا نکالی جا رہی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں؟ ایک بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر تھے جن کی ملاقات ہوئی ہے. علی امین گنڈا پور قافلہ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ جو ملاقات ہے وہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات رہی ہے. جو آپ نے ابتدائی بات کی وہ یقینی طور پر ان کے ذہن میں ہوگی. اب مجھے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو پچھلے، کیونکہ 3 دن سے ان سے کوئی کمیونیکیشن تو تھی نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اور ایسی جب صورتحال بنتی ہے تو جو انتظامیہ ہے جیل کی وہ تمام ذرائع بھی کاٹ دیتی ہے. مطلب اخبار دینا، پتہ نہیں اخبار دیا، ٹی وی دیا نہیں دیا، کہ باہر کیا ہو رہا ہے ان کو نہیں آئیڈیا. تو اب باہر کی قیادت کو یقینی طور پر اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی ملاقات کنفیوژن تو پھیلاتی ہے اور یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اندر انہوں نے بارہ ملاقات کی. اس ملاقات کے حوالے سے 1.5 گھنٹہ یہ ملاقات رہی. ایگزیکٹلی کہ اس ملاقات میں ان کی آپس میں بات کیا ہوئی ہے، ان سے جب میڈیا نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اچھی رہی ملاقات، تو ہمارا فائنل کال ہے اور کال آف نہیں ہوگا، دھرنا، یہ احتجاج اور ساری چیزیں تو انہوں نے باتیں کر دی. اور جب مذاکرات کی بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں انشاءاللہ اچھی خبر ہوگی. تو اس طرح کی بات کر کے بیرسٹر گوہر آگے چلے گئے. لیکن یہ جو ملاقات ہے، اس ملاقات کی ڈاٹس میں آپ کے بتاتا ہوں. جو آج ہے منڈے، عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے 2-3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو ایس او پیز بنے ہوئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے، اس آرڈر کے تحت ان ایس او پیز میں ایک ایس او پی یہ ہے کہ منگل کے دن ملاقات ہوگی ان کے فیملی کے ساتھ، جمعرات کے دن ان کی ملاقات ہوگی ان کے وکلاء اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ. تو ان دونوں دنوں میں ملاقات ہوتی ہے. آج نہ منگل ہے نہ جمعرات ہے. دوسری ملاقات کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس دن کیس ہوتا ہے، کیس کی سماعت اندر ہو، وہاں پہ وکیل جاتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں. آج کیس کی سماعت ہوئی نہیں ہے. آج سرے سے ہی آج عدالت نے ڈیٹ ڈال دی کیونکہ راستے بند تھے، ملزمان پہنچے نہیں ہیں جی ایچ کیو حملہ کیس میں. تو دوسری صورت بھی نہیں اس میں لگ رہی. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر ہو اور اس آرڈر میں یہ لکھا ہو کہ آپ نے ایگزیکٹلی اس دن ملاقات کرانی ہے فلاں فلاں بندے کی. تو تیسری صورت بھی نہیں ہے کہ ایسا کوئی آرڈر نہیں ہے. چوتھی صورت یہ ہے کہ کوئی فیسیلیٹیٹ کرے آپ کو، مطلب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی آپ کو جیل حکام ملواتے ہی نہیں ہے.
اور جو ملاقاتیں جو روٹین میں ہوتی ہیں وہ 35-40 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، تو یہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی. تو اس میں ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ یہ ملاقات کروائی گئی ہے، کی نہیں ہے انہوں نے، کروائی گئی ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو ہم نے کرنی ہے، انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہو. تو فیسیلیٹیشن اب گورنمنٹ سے آئی یا جیل سے آئی یا کسی اور فریق نے کی. اور اس میں پھر ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ یہ ملاقات کرنے کے حوالے سے اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ ملاقات کرنے والوں کا بھی ہے اور کروانے والوں کا بھی ہے، دونوں فریقین کا ہے. یہ چیزیں جو ہے وہ بیرسٹر گوہر علی اور علی امین گنڈاپور کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ بیرسٹر سیف، سوری، بیرسٹر گوہر علی تو نہیں تھے اس میں. بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف دونوں تھے. علی امین گنڈاپور تو نہیں ہے. ہاں، یہ ہم درستگی کرتے چلیں کہ بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر علی جو تھے ان دونوں کی یہ ملاقات ہوئی ہے. اچھا ثاقب، یہ بتائیں کہ کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے ان دونوں کا؟ کیا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے کہ آپ کارکنوں کو سڑکوں پہ چھوڑ کے آپ جا کے جیل میں اضافی یا مزید ہدایات لینے کے لیے پہنچ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جو پہلے ہدایات ملی تھیں یا تو وہ کلیئر نہیں تھیں، یا آپ اس کے بارے میں کلیئر نہیں تھے، یا پھر آپ جو ہیں اب ڈبل مائنڈڈ ہو رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے، اس لیے دوبارہ عمران خان سے آپ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے تو بڑا نیگیٹو اور بڑا غلط میسج نہیں جائے گا؟ اتنا بڑا کاروان لے کے آپ چلیں اور اب یہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس میں ایک اس کا اسپیکٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کہیں جی ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، یا مطالبات کے حوالے سے کو پیش رفت ہے، یا جو مطالبات انہوں نے کیے ہوئے ہیں اس میں وہ کسی پوائنٹ پہ ایگری ہو رہے ہیں، یا کوئی سی بی ایم مطلب کے طور پر جو ہے وہ حکومت یا جن کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ وہ ان کو کہہ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے ہم انیشیٹ کرتے ہیں چیزیں، آپ جو ہے وہ آپ اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں. تو یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں اور عمران خان دونوں کی جانب سے یہ کہا گیا تھا. یہ پرسوں تقریباً 4 روز قبل عمران خان نے میڈیا میں بات کی تھی، اور پرسوں رات کو بیرسٹر گوہر نے میڈیا میں بات کی. تو عمران خان اور بیرسٹر گوہر دونوں کی جانب سے ایک ہی بات کی گئی تھی کہ ہمارے چیزیں مذاکرات، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان جو ہے بڑا سخت وہ لیتے تھے موقف، لیکن انہوں نے کہا ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں تو مذاکرات کے دروازے کھلے ہوں گے، اور مذاکرات اگر ایک طرف جاری بھی رہتے ہیں تو دوسری جانب جو ہے وہ ہمارے دھرنا احتجاج بھی جاری رہے گا اور مذاکرات بھی جاری رہیں گے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو بیہائنڈ دا سین ان کے مذاکرات کہیں پہ ہو رہے ہیں، جن کی حکومت ویسے تصدیق نہیں کر رہی، ایون جو محسن نقوی ہیں ان کی جانب سے 3 روز قبل جو ہے بات کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جناب آپ وہ پریشر ڈال کے تو اس طرح آپ مذاکرات کر رہے ہیں، اور اس طرح آپ کہیں اس طرح مذاکرات تو جو ہونے تھے یہ پہلے ہونے تھے نا. اب لانگ مارچ والے دن یا احتجاج والے دن کارکن سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھ کے دوبارہ سے مذاکرات کر رہے ہیں. تو اس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ آخری موقع ہے نا، ڈو اور ڈائی والا ایک بات کی گئی تھی، مرو یا مارو، کرو یا مرو. ہاں جی، تو اب اس کرو یا مرو والی صورتحال آپ کو لگ رہی ہے یہ؟ اور اگر اب کی بار بھی پی ٹی آئی کے کارکن اسلام آباد داخل نہیں ہو سکے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کا جو ایک بیانیہ ہے وہ کتنا متاثر ہو سکتا ہے آج کے بعد؟ ایک بات تو بڑی کلیئر ہے متی صاحب، جو پی ٹی آئی ہے اس کو اس چیز کا بھی ادراک ہے، عمران خان صاحب کو خاص طور پر. جب 2014 میں دھرنا ہوا تھا تو وہ 126 دن کا دھرنا تھا. وہ ہمیں پتہ ہے کہ شروع میں اس دھرنے کا ایک مومنٹم تھا، لوگ لائے، مولانا وہ طاہر القادری جو ہے ان کے ساتھ تھے، لیکن اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی نا. اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو مطالبات لے کر آئے ان مطالبات میں سے کیا وہ مطالبات مانے گئے تھے؟ آپ نے ایکسٹریم سٹیپ بھی لیے، آپ نے ایسی چیزیں بھی کی، بعد میں مقدمات بھی بنے، تو کیا وہ مطالبات مانے گئے تھے؟ تو 126 دن دھرنے کے بعد بغیر کچھ لیے وہ ان کو یہاں سے جانا پڑا تھا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اب وہ ہم ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن الٹیمیٹلی ان کو اس نہج پہ چیزیں لے کر جانی ہے. فرض کریں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں، یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دھرنا دینا ہے، حکومت کہتی ہے جی یہ آپ کا ہے، جی جناح ایونیو آپ کا ہے، دیں دھرنا. آپ کتنے دن آپ نے دھرنا دینا ہے؟ تو دیتے رہے دھرنا، بند کرتے رہے. اس وقت بھی ہم نے سچویشن دیکھی تھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کے ذہن میں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ ٹکر لے لیں گے اور بیٹھ بھی جائیں گے تو پھر کیا ہونا ہے، الٹیمیٹلی مذاکرات کے ذریعے کچھ لو اور کچھ دو، یہی سچویشن ہونی ہے. میرے خیال میں الٹیمیٹلی اگر مذاکرات کے ذریعے چیزیں ہونی ہیں تو پھر تو یہ 24 نومبر کی کال بھی نہیں دینی چاہیے تھی. انقلاب اس کال کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کال کا فائدہ
यही हो सकता है कि वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सकते हैं, वो पैनिक में ले सकते हैं. फ़र्ज़ करें मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ. कल इमरान खान की वो न्यू टाउन जो रावलपिंडी का मुकदमा है उसमें उनकी रिमांड मुकम्मल हो रहा है. अब वो एक रूटीन का मुकदमा है, मतलब वो अंदर थे तो उन्होंने मुकदमा बना दिया. ये 26 सितंबर 2024 का मुकदमा है जो 5 अगस्त से जेल में है. एक तो ये मुकदमा है. अब इस मुकदमे में क्या कर सकती है हुकूमत? कह कि यार ठीक है जाने दें यार, ये कोई मुकदमा है. दूसरी बात, अब उनके जो बाकी 8 मुकदमे रह गए हैं लाहौर के, उनमें परसों है तारीख 9 मई वाले वो आखिरी हैं. कल वाला एक और परसों वाले 8 थे. तो ये 9 मुकदमे आखिरी मुकदमे हैं इस वक्त रिकॉर्ड के मुताबिक जिनमें उनकी गिरफ्तारी है. तो अब ये जो प्रेशर डालना, पैनिक क्रिएट करना, सिचुएशन क्रिएट करना, इससे मेरा ख्याल है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये ले सकते हैं कि परसों जो है वो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन मतलब ये ग्राउंड होती है कि जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल 9 मई 2023 को एक मुकदमा बना है, उसमें अगर आपने जुलाई 2023 में एक बंदे को नामजद किया है तो आज नवंबर 2024 है, तो ये तकरीबन 16 माह बनते हैं और इस केस का ट्रायल आगे नहीं बढ़ा. हम सारी कानूनी चीज़ों को, केस मजबूत है नहीं है, हर चीज़ को भी साइड पे कर देना. एक वाहिद ये चीज़ जो डिले फैक्टर है, ये चीज़ भी किसी भी मुकदमे में काफ़ी होती है ज़मानत के इनिशियल ग्राउंड के लिए. तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे अगर प्रोसिक्यूशन थोड़ा सा नरम हाथ रखे तो जज बेल दे सकता है. अच्छा, ये प्रोसिक्यूशन नरम हाथ इस वजह से रखेगी कि पीटीआई सड़कों में निकली हुई है? नहीं, ये मैं जो आप बात कर रहे थे कि उसका असर क्या हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसका असर फिर ये हो सकता है कि बिहाइंड द सीन अब हुकूमत क्या कह रही है. एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने अदालतों से जो है वो रिहा होना है, मतलब अदालतों के ज़रिए से अपने केसेस ख़त्म करके. दूसरी जानब जो है अच्छा, वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली अगर डील हुई भी तो वो अदालतों के ज़रिए होगी ना? यस बिल्कुल. और ये तासुर नहीं दिया जाएगा कि डायरेक्ट हुकूमत ने कोई नहीं, कंप्रोमाइज़ किया. हुकूमत कहेगी हमने तो छोड़ा ही नहीं, उन पे इतने मुकदमे हैं, ट्रायल चल रहे हैं, 190 मिलियन. और इमरान खान भी यही कहेंगे, इमरान खान भी यही कहेंगे हम तो मेरिट पे हमने इंसाफ मिला अदालत से, जैसे नवाज शरीफ कहते रहे. बिल्कुल, ये बात तो फिर तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ हो रहा है और जिसके लिए सिर्फ ये लॉन्ग मार्च की फॉर्मेलिटी भी ज़रूरी थी. पॉसिबिलिटी हो सकती है. अब 100% हम कहें कि हो ही रहा है, ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड ही हम कह सकते हैं. लेकिन हम एक सिनेरियो जो हमने अब तक किसी और ख़तरनाक मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली गई. एक ख़तरनाक मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं डाली गई, लेकिन उनके ऊपर एक तलवार अभी तक भी लटकाई गई है कि 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल बिल्कुल कंक्लूजन के करीब है. अगर जो भी ये मामला तय हो भी जाते हैं, इमरान खान बाहर आ भी जाते हैं, तो आपके ख्याल में किन चीज़ों के ऊपर मामला तय हुए होंगे जो असल चीज़ें हैं? इमरान खान की रिहाई के बाद की कौन सी चीज़ें हैं? मेरा ये ख्याल है और मेरा ये तज्जिया है कि 26वीं तरमीम के बाद और जो एक्सटेंशन हुई उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान भी इस चीज़ को जब जजेस की जानिब से भी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी और सुप्रीम कोर्ट के बाहर मतलब वकला की जानिब से भी, सिविल सोसाइटी की जानिब से भी बात बहुत हुई, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर कोई ऐसी को मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई कि जो 26वीं तरमीम को के ख़िलाफ़ उस लेवल पर लेकर जाएं कि हुकूमत या अदलिया में बैठे कुछ लोग, जो आइनी बेंचेस के जजेस, वो मजबूर हो जाएं कि ये केसेस लगाएं, उनको देखें. और अब 26वीं तरमीम के बाद बहुत कुछ हुकूमत के हाथ में आ गया है और बहुत कुछ उनके हाथ में आ गया है जो सारे सिस्टम को चलाते हैं. तो और जो उसके बाद एक्सटेंशन वाला मामला तय क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, फिर एक्सटेंशन वाला मामला आ गया. अच्छा, जब ये दोनों चीज़ें आ गई तो अब वो मेरी सिक्स सेंस के मुताबिक वो ये समझ रहे होंगे कि अब हमने जो है वो अदालतों से हमने साइफर में भी बरीयत ले ली, हमने इद्दत में भी बरीयत ले ली, हमने तोशा खाना 1, 2, 3 तीनों तोशा खाना केसेस में हमने ज़मानत भी ले ली, हमने इतने केसेस में बरी भी हो गए, 9 मई के पिंडी के केसेस में भी ज़मानत ले ली, 12 केसेस में, लाहौर के 4 केसेस में भी ज़मानत ले ली, फिर भी रिहाई नहीं हो रही. अब अदालतों के ज़रिए मतलब उनकी रिहाई अदालतों प्लस जो उनका सिनेरियो है उसको मिला के होनी है. पहले ये था कि अगर 26वीं तरमीम ना होती, अदलिया की सिचुएशन मुख्तलिफ होती. मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ, मेरिट पे भी जो केसेस अभी आपके सामने जो रख रहे हैं हम, मेरिट पे भी उनकी ज़मानतें सारी चीज़ें. सवाल यही है ना कि 26वीं यानी तरमीम के हवाले से क्या मामला तय हो सकता है, क्या इम्कान है? नहीं, 26वीं आनी तरमीम के हवाले से नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 26वीं आनी तरमीम तो उनके हाथ में चला गया ना सारा कुछ. वो ये समझ रहे होंगे कि हम बाहर आए, बाहर आके ही फिर जैसे तैसे भी कुछ स्ट्रगल करें, कुछ लो दो कुछ दो. क्या ये भी मुमकिन है कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए 26वीं आनी तरमीम का सुप्रीम कोर्ट से एक दफ़ा जायज़ा, फुल कोर्ट के ज़रिए, फुल कोर्ट का आइनी बेंच बना के
کروا دیا جائے، یہ بھی ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے جس پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اور پھر دوسرا کیا کوئی ٹرانزیشن گورنمنٹ، کوئی نیشنل گورنمنٹ، کوئی ان معاملات پہ بھی طرف بات چیت بھی جا سکتی ہے اگر یہ بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ عمران خان بغیر ان معاملات کے اوپر گفتگو، مذاکرات اور بات چیت کے تو باہر آنا مجھے نہیں لگتا ممکن تھا. اور ابھی لگ رہا ہے کہ چلیں ایک ماحول تو بن گیا ان کی رہائی کا، مگر یہ ہے کہ اس کے پس پردہ کیا ہو رہا ہے، کون سے معاملات ہیں، کیا نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ٹرانزیشن گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، فریش الیکشن کی بات ہو رہی ہے. فریش الیکشن کی بات ویسے میرے خیال میں یہ ایک ممکنہ آپ سچویشن کہہ سکتے ہیں. کوئی ایسی گورنمنٹ جو ہے میرے خیال میں نان الیکٹڈ لوگ اگر بٹھا دیں گے تو وہ پھر ان سے بھی ورسٹ ہوگا میرے خیال میں وہ سسٹم جو ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات کی جائے کہ ہم 1 سال کے بعد یا 8 مہینے کے بعد، یا کیونکہ IMF میں گئے ہوا ہے گورنمنٹ اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے میں ماضی میں بھی جب وہ جو معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو اس کو پاکستان کو بطور سٹیٹ بھگتنا پڑا. تو اب وہ معاہدہ تو ہو چکا ہے، وہ اکانومی کے لیے ضروری ہے، تو اس کو چلانا ہے ہم نے. تو ہم 6 مہینے یا 1 سال میں اس کو چلا رہے ہیں تاکہ وہ سموتھ ہو جائے اور اس کے بعد فریش الیکشن میں چلے جائیں. یہ ایک میرا خیال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ ممکنہ طور پر وہ بات ہو سکتی ہے یا وہ کچھ آ جائیں. بہرحال بہت شکریہ ثاقب بشیر. 1-2 دن کی بات ہے جس میں صورتحال کافی حد تک واضح بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ ثاقب بشیر نے کہا کہ آئندہ چند دن عمران خان کی رہائی کے لیے بھی بڑے اہم ہیں. کچھ مقدمات ہیں، شاید وہ اتنے خطرناک بھی نہیں، اور اس میں امکان ہے کہ عمران خان کی ان مقدمات میں بھی ضمانت ہو جائے اور وہ باہر آ جائیں. بہرحال اس وقت ڈی چوک کا منظر یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس اور میڈیا تو موجود ہے، اور پولیس اور میڈیا جو ہے ہمیشہ ایسی جگہ پہ ہی موجود ہوتا ہے جہاں پہ شاید ان کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ صرف پولیس ہی پولیس ہوتی ہے. لاٹھی چارج ہوتا ہے، آنسو گیس ہوتے ہیں، وہاں تک جانے کی میڈیا کو بھی اس طریقے سے اجازت نہیں ہوتی. اور ویسے بھی میڈیا پہ اس طریقے سے اب کوریج نہیں ہو رہی اس لانگ مارچ کی جو خیبر پختونخوا سے چلا ہے، اور اس کے حوالے سے اپڈیٹ میڈیا پہ بھی نہیں آ رہی. اور جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے، سوشل میڈیا کے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ بالکل بند کیا گیا ہے. واٹس ایپ گروپ کام نہیں کر رہے، اور کسی قسم کی جو ویڈیو اپلوڈنگ ہے وہ بھی انتہائی مشکل سے ہو رہی ہے. تو دیکھیں اب ڈی چوک میں PTI کب پہنچتی ہے اور کب ڈی میں پہنچ کے حکومت کے خلاف کیسا گول کرتی ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.